کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پولیس کی بڑی کامیابی، پاک فضائیہ کے افسر عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم کو چند گھنٹوں میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ آئی جی علی ناصر رضوی کہتے ہیں ملزم سعد عباسی خاتون کو پارک لے جانے کے بعد کسی اور جگہ لے جانا چاہتے تھے۔ پاس سے گزرنے والے پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق نے اسے روکا تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ یہ انتہائی اہم اور چیلنجنگ کیس تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب کو فائر مار کے شہید کر دیا گیا۔ قاتل کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا۔ ملزم محمد سعد عباسی نمرہ نامی خاتون کو لے جانا چاہتا تھا کسی پارک میں یا کسی اور جگہ پہ۔ اس خاتون نے ریزسٹ کیا، 9th ایونیو پہ یہ موٹر سائیکل رکا۔ اسی دوران جو گروپ کیپٹن ہیں وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تکرار ہو رہی ہے اور زبردستی وہ بندہ وہ خاتون کو بائک کی طرف کھینچ رہا ہے۔ صاحب نے فوری طور پہ یو ٹرن لیا اور انہوں نے بالکل ساتھ گاڑی کھڑی کی ہے، اپنا تعارف کرایا اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ خبردار اس خاتون کو پیچھے ہٹو۔ تو اس نے اپنے پسٹل کے ساتھ فائر کیا جس سے ان کی شہادت موقع پر ہوئی۔ فائر مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے سر پہ صرف ایک چیز سوار تھی، دیٹ واز دی شیطانیت۔ اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ 275 سیف سٹی کے کیمراز اسلام آباد اور پنڈی کے دیکھے۔ 137 سی ڈی آر جو ہیں وہ سی ڈی آرز لی گئیں۔ ہم نے اسلام آباد کے اندر 13 ریڈ کنڈکٹ کیے۔ 9 گھنٹے میں ہم نے اس کو اریسٹ کیا۔ جو فیملی کا لاس ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن قانون کے سارے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔ اسلام آباد میں ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم خاتون کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ شاہین چوک کے قریب 9th ایونیو پر پیش آیا ہے۔ مبینہ ملزم سعد جو کہ ایک لڑکی کا ہاتھ کھینچ رہا تھا بائک پر بیٹھ کر، انہوں نے ان پر فائر کھولا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے، ملزم کی جلد گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ ایئر فورس کے افسر عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم سعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ وہاں سے فرار ہوا اور راولپنڈی کے علاقے میں جو ہے وہ موجود تھا، جس کے بعد حساس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ ہر خبر سب سے پہلے صرف سما پر۔ اب ذکر لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا کے ہائی پروفائل کیس کا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں 8 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، 4 کا ریمانڈ لے لیا۔ خواتین کا 164 کا بیان کیسے لیک ہوا معلوم نہیں۔ کیس سی سی ڈی نہیں بلکہ لاہور پولیس دیکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میرٹ پر تفتیش کا حکم دیا ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ لاہور میں رپورٹ ہوا۔ کارلوس نامی ایک شخص کال کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک بچی اور اس کی دوست پاکستان آئے تھے، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ اغوا ہو گئے۔ 26 جون کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی۔ گاڑی کی ڈیٹیلز ایکسائز سے فوری نکالی گئی، گاڑی کی پاسنگز دیکھی، موٹر وے پہ کب آئی، موٹر وے سے کب نکلی، لاہور میں کب آئی، ایف آئی آر ٹائملی ہوئی، میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوئی، تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ لیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی کال بھی آئی کہ آپ نے اس میں 100% میرٹ کرنا ہے، جو مرضی ہے کوئی شخص اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ 164 کا بیان کورٹ کے پاس ہوتا ہے، اس کی کاپی کورٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے لیک ہوا، اس کی کسٹوڈین ہے کورٹ۔ کہوٹہ سے اڈیالہ جیل واپسی کے دوران فرار ہونے والے 14 قیدیوں میں سے آخری ملزم بھی گرفتار ہو چکا۔ اسد بھٹی نامی آخری مفرور کو کہوٹہ کے علاقے سے ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر فلمی انداز میں فرار کا واقعہ 29 جون کو پیش آیا۔ راولپنڈی سے رپورٹ کریں گے یاسر حکیم۔ راولپنڈی میں 14 حوالاتیوں کے پولیس کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر فرار ہونے کے فلمی واقعے کا ڈراپ سین۔ 7 روز کی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس نے آخری مفرور ملزم کو بھی دوبارہ گرفتار کر ہی لیا۔ اسد بھٹی نامی بھگوڑا بھی کہوٹہ کے علاقے سے ہی پکڑا گیا۔
29 जून को कहूटा की अदालत में पेशी के बाद 34 हवालाती अडयाला जेल वापस लाए जा रहे थे कि इनमें से 14 चक्करबाज मुलजिम चकिया स्टॉप के करीब पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस ने 4 मफरूर तो मौके पर ही दोबारा धर लिए, बाकी 10 मुलजिमान को पकड़ने के लिए ग्रैंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो 5 जुलाई को आखिरी मफरूर की गिरफ्तारी के साथ मुकम्मल हो गया। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और मंशियात के मुकदमात ज़ेरे समात हैं। पुलिस की मुद्दइयत में हवालातियों के फरार का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना सिहाला में दर्ज किया गया था। दोबारा गिरफ्तारी पर तमाम मुलजिमान वफाकी पुलिस के हवाले किए जाते रहे, जहां वो ज़ेरे तफ्तीश हैं। केस में कैदी वैन पर तैनात पुलिस एहलकार भी मुलजिम नामजद हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान बिजली का बहरान। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग। रात को नींद नसीब है, न दिन में सुकून, कारोबार भी तबाहाल। शहरियों की दुहाइयां, हुकूमत से लोड शेडिंग के फौरी खात्मे का मुतालबा। बहुत तंगी है, हर 10 मिनट बाद बिजली ले जाते हैं। लाइट तो अनलिमिटेड जा रही है। गर्मी बहुत है, सोया नहीं जाता, किसी का ऑनलाइन काम है तो वो नहीं हो रहा। हर घंटे बाद बत्ती जा रही है और ट्रांसफार्मर बार बार से सरी जा रहे हैं। 1 घंटा आती है, फिर 2 घंटे लिए गए। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स, ऊपर से बिजली की तवील लोड शेडिंग। दिन को सुकून, ना रात को चैन। कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। दुकानदार बिल नहीं भरते, आरा मशीनें चलाते हैं तो उसको जाके उसकी बिजलियाँ काटो ना। हमारी बिल्डिंग वालों, घर वालों के क्यों परेशान किया हुआ है आप लोग? सुबह को 6 से लेके 6 बजे सुबह को लाइट जाती है। वो जब शॉप पे आए तो लाइट नहीं होती है, फिर लाइट आती है दोपहर को 2 बजे, यानी आधा दिन तो खत्म हो गया। 24 घंटे के अंदर 11-12 घंटे में लाइट नहीं मिलती। लाहौर में कहीं तवील लोड शेडिंग, कहीं ट्रांसफार्मर खराब, लेस्को का निजाम ठप हो गया। कुछ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे बिजली गायब। बच्चे, बुजुर्ग और मरीज गर्मी में अजियत का शिकार हैं। परेशानी है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे छत पे गुजारा करते हैं, पानी भी नहीं फिर आता, लाइट नहीं होती है, बहुत मुश्किल हालात है, क्या कर सकते हैं। रावलपिंडी में तकनीकी खराबियों के बायस बिजली का तातुल मामूल बन गया। मुल्तान के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली गायब। देही इलाकों में दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया। फैसलाबाद में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। कोयटा में 6 से 8 घंटे का तातुल वबाले जान है। और गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में दाखिल होगा। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पोचुहार और शिमाल मशरकी पंजाब में बादल खुलकर बरसेंगे। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में मामूली इजाफे का इम्कान है। तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद भी मुतवक्की है। NTMA के मुताबिक नदी नालों और छोटे बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है।